الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صحابہ بدری صحابہ کے ذکر میں سے آج ان کے ذکر سے شروع کروں گا. وہ ہیں حضرت یزید بن رکیش. حضرت یزید کا تعلق قبیلہ قریش کے خاندان بنو اسد بن خزیمہ سے تھا، اور حضرت یزید
بنو عبد شمس کے حلیف تھے۔ بعض نے ان کا نام ارپد بھی بیان کیا ہے، لیکن یہ درست نہیں۔ حضرت یزید کے والد کا نام رکیش بن ریاب تھا اور ان کی کنیت ابو خالد تھی۔ حضرت یزید غزوہ بدر، احد اور خندق سمیت تمام دیگر غزوات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ شریک ہوئے۔ حضرت یزید نے غزوہ بدر میں طائع قبیلہ کے ایک شخص عمرو بن سفیان کو قتل کیا تھا۔ حضرت یزید کے ایک بھائی کا نام حضرت سعید بن رکیش تھا، جنہوں نے اپنے اہل و عیال کے ہمراہ مکے سے مدینہ کی طرف ہجرت کی، جن کا شمار اولین مہاجرین میں ہوتا ہے۔ حضرت یزید کے ایک بھائی کا نام حضرت عبد الرحمن بن رکیش تھا، جو غزوہ احد میں شریک ہوئے تھے۔ حضرت یزید کی ایک بہن کا نام حضرت آمنہ بنت رکیش تھا، جنہوں نے شروع میں ہی مکے میں اسلام قبول کر لیا تھا، اور انہوں نے بھی اپنے اہل و عیال کے ساتھ مدینہ کی طرف ہجرت کی تھی۔ حضرت یزید جنگ یمامہ کے روز 12 ہجری میں شہید ہوئے تھے۔ اس جنگ کی کچھ تفصیل اس طرح سے ہے، کچھ میں پہلے بھی تھوڑا سا مختصر بیان کر چکا ہوں ایک دفعہ۔ جنگ یمامہ حضرت ابوبکر کے دور خلافت میں 11 ہجری میں ہوئی تھی، بعض مورخین کے مطابق 12 ہجری میں ہوئی تھی۔ یہ جنگ مسلمہ کذاب کے خلاف یمامہ کے مقام پر لڑی گئی تھی۔ حضرت ابوبکر نے حضرت اکرمہ بن ابو جہل کی سرکردگی میں ایک لشکر مسلمہ کے مقابلے کے لیے بھیجا۔ ان کے پیچھے ان کی مدد کے لیے حضرت شرحبیل بن حسنہ کی سرکردگی میں ایک لشکر روانہ کیا۔ حضرت اکرمہ نے حضرت شرحبیل کے پہنچنے سے پہلے ہی مسلمہ سے لڑائی شروع کر دی تاکہ کامیابی کا صحرا ان کے سر ہو، لیکن مسلمہ سے انہیں شکست ہوئی۔ اس واقعے کی اطلاع جب حضرت شرحبیل کو ملی تو وہ راستے میں رک گئے۔ حضرت اکرمہ نے اپنی سرگزشت حضرت ابوبکر کو لکھی تو حضرت ابوبکر نے انہیں لکھا کہ نہ تم مجھے اس حالت میں ملو اور نہ میں تمہیں دیکھوں، اور نہ مدینے واپس آؤ جس سے لوگوں میں بزدلی پیدا ہو، بلکہ اپنے لشکر کو لے کر اہل عمان اور مہرا کے باغیوں کے ساتھ جا کر لڑائی کرو۔ اس کے بعد یمن اور حضرموت میں باغیوں کے ساتھ جا کر لڑو۔ حضرت ابوبکر نے حضرت شرحبیل کو لکھا کہ تم حضرت خالد بن ولید کے نہ آنے تک اپنی جگہ ٹھہرے رہو۔ حضرت ابوبکر نے حضرت خالد کو مسلمہ کذاب کے مقابلے کے لیے روانہ کیا اور ان کے ساتھ مہاجرین اور انصار کی ایک بڑی جماعت روانہ فرمائی۔ انصار کی جماعت کے سردار حضرت ثابت بن قیس اور مہاجرین کے سردار حضرت ابو حذیفہ اور حضرت زید بن خطاب تھے۔ حضرت شرحبیل نے حضرت خالد کے آنے سے پہلے مسلمہ کذاب کے خلاف جنگ شروع کر دی اور پسپا ہو گئے۔ حضرت ابوبکر نے حضرت خالد کے لیے حضرت سلید کی قیادت میں مزید کو روانہ کر دی تاکہ پیچھے سے کوئی ان پر حملہ نہ کر سکے۔ حضرت ابوبکر فرمایا کرتے تھے کہ میں نہیں چاہتا کہ میں بدری صحابہ کو استعمال کروں، میں انہیں اس حال میں چھوڑنا پسند کرتا ہوں کہ اپنے صالح اعمال کے ساتھ اللہ سے ملاقات کریں۔ اللہ تعالیٰ ان کی برکت سے اور نیک لوگوں کی برکت سے اس سے زیادہ افضل طور پر مصائب کو رفع کر دیتا ہے بجائے اس کے کہ ان سے عملی طور پر مدد لی جائے۔ لیکن بہرحال مجبوریوں کی وجہ سے شامل بھی ہوئے تھے، لیکن حضرت عمر کی رائے اس کے برعکس تھی۔
وہ بدری صحابہ کو لشکر وغیرہ میں استعمال فرما لیا کرتے تھے۔ بہرحال اس جنگ میں مسلمانوں کے لشکر کی تعداد 13,000 تھی، جبکہ مسلمہ کے لشکر کی تعداد 40,000 بیان کی جاتی ہے۔ مسلمہ کذاب کے ساتھ ایک شخص نہار رجال بن انفوا تھا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ وہاں قرآن کریم اور دین کے مسائل سیکھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اہل یمامہ کی طرف معلم بنا کر بھیجا تاکہ وہ مسلمہ کذاب کے دعوی نبوت کی تردید کرے۔ وہاں جا کر یہ شخص مرتد ہو گیا اور اس بات کی شہادت دی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بیان کرتے ہوئے سنا ہے۔ جھوٹی گواہی ایک دے دی کہ مسلمہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مسلمہ کو میرے ساتھ نبوت میں نعوذ باللہ شریک کر دیا گیا ہے۔ بہرحال جو بھی مرتد ہوتے ہیں، پہلے بھی اور آج بھی اسی طرح غلط الزام اور جھوٹی باتیں منسوخ کرنا ایسے لوگوں کا کام ہوتا ہے۔ بہرحال مسلمہ کے قبیلہ بنو حنیفہ پر اس شخص کے ارتداد کا مسلمہ کے دعویٰ کی نسبت سے کہیں زیادہ برا اثر پڑا، کیونکہ یہ بھیجا گیا تھا اور تربیت کے لیے اس کے زیر اثر بھی لوگ تھے۔ جب اس نے یہ باتیں کہیں، مسلمہ کی دعویٰ نبوت کا تو اتنا اثر نہیں تھا، لیکن اس کی باتوں سے لوگوں نے اثر لینا شروع کر دیا۔ اس کی گواہی کو سب نے تسلیم کیا اور مسلمہ کی اطاعت کر لی نتیجتاً، اور اس سے کہا کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھو، اگر وہ تمہاری بات نہ مانے تو ہم پھر اس کے مقابلے میں تمہاری مدد کریں گے۔ ان کی طرف سے یہ بغاوت کا اعلان ہی دراصل جنگ کی اصل وجہ تھی۔ جب مسلمہ کو معلوم ہوا کہ حضرت خالد قریب آ گئے ہیں، اس جنگ کا جو واقعہ بیان کیا جا رہا ہے حضرت خالد کو بھیجنے کا، حضرت ابوبکر نے جو بھیجا تھا، تو اب آگے یوں ذکر ملتا ہے کہ حضرت خالد کے متعلق جب معلوم ہوا کہ قریب آ گئے ہیں تو اس نے اقربا مقام پر اپنا پڑاؤ ڈالا اور لوگوں کو اپنی مدد کے لیے بلایا، تو لوگ بڑی تعداد میں اس کی طرف آنے لگے۔ اسی دوران مجاع بن مرارہ ایک گروہ کے ساتھ باہر نکلا تو مسلمانوں نے اسے اور اس کے ساتھیوں کو پکڑ لیا۔ حضرت خالد نے اس کے ساتھیوں کو قتل کر دیا اور مجاع کو زندہ رکھا۔ جنگ کے لیے نکلے تھے، کیونکہ قبیلہ بنو حنیفہ میں اس کی بہت عزت ہوتی تھی۔ ان کے لیڈر کو نہیں مارا، قیدی بنا لیا۔ مسلمہ کے بیٹے شرحبیل نے بنو حنیفہ کو انگیخت کرتے ہوئے کہا کہ آج حمیت دکھانے کا دن ہے۔ جب اس کو پکڑا گیا تو مسلمہ کے بیٹے نے اس قبیلے کو انگیخت کرائی کہ اگر آج تم نے شکست کھائی تو تمہاری عورتیں لونڈیاں بنا لی جائیں گی اور بغیر نکاح کے ان سے نفع اٹھایا جائے گا، لہذا آج تم اپنی عزت اور آبرو کی حفاظت کے لیے پوری جوانمردی دکھاؤ اور اپنی عورتوں کی حفاظت کرو۔ بہرحال جنگ شروع ہوئی۔ مہاجرین کا جھنڈا حضرت سالم مولا حذیفہ کے پاس تھا، جب سے اس سے قبل وہ عبداللہ بن حفص کے پاس تھا، لیکن وہ شہید ہو گئے تھے۔ اور انصار کا جھنڈا حضرت ثابت بن قیس کے پاس تھا۔ گھمسان کی جنگ ہوئی، اور وہ جنگ ایسی تھی کہ مسلمانوں کو اس سے پہلے ایسی جنگ کا کبھی سامنا نہیں کرنا پڑا تھا۔ اس جنگ میں مسلمان پسپا ہو گئے اور بنو حنیفہ کے لوگ مجاہدہ کو چھڑانے کے لیے آگے بڑھے، جس کو قیدی بنایا تھا ابوبکر نے، اور حضرت خالد بن ولید کے خیمہ کا قصد حضرت خالد نے قیدی بنایا تھا اور حضرت خالد بن ولید کے خیمہ کا قصد کیا۔ وہاں گئے، اس طرف بڑھے۔ اس وقت حضرت خالد کی بیوی خیمے میں تھیں۔ ان لوگوں نے حضرت خالد کی بیوی کو قتل کرنا چاہا تو مجاع نے کہا کہ میں نے اسے پناہ دی ہے، انہیں قتل کرنے سے روک دیا۔ مجاع نے انہیں مردوں پر حملہ کرنے کا کہا، اس پر وہ خیمے کو کاٹ کر چلے گئے۔
جنگ پھر سخت ہو گئی اور قبائل بنو حنیفہ سب مل کر سخت حملہ کرنے لگے۔ اس روز کبھی مسلمانوں کا پلڑا بھاری ہوتا، کبھی کافروں کا۔ اس جنگ میں حضرت سالم، حضرت ابو حذیفہ، حضرت زید بن خطاب جیسے معزز صحابہ کرام شہید ہوئے۔ حضرت خالد نے جب مسلمانوں کی یہ حالت دیکھی تو انہوں نے ہر قبیلے کو الگ الگ ہونے کا حکم دیا تاکہ مصائب کا اندازہ لگایا جا سکے اور معلوم ہو سکے کہ کہاں سے مسلمانوں پر حملہ کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح جنگ میں صفوں کو الگ الگ درست کیا تو مسلمان ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ آج کے دن ہم کو فرار کرنے میں شرم محسوس ہو رہی ہے، یعنی بڑا قابل شرم بات ہے جو ہمارا حال ہو رہا ہے۔ مسلمانوں کے لیے اس سے زیادہ کوئی مصیبت کا دن نہ تھا۔ مسلمہ ابھی تک اپنی جگہ پر قائم تھا اور کفار کی طرف سے جنگ کا مرکز تھا۔ حضرت خالد نے یہ پتہ کر لیا کہ جب یہ ان کو احساس ہو گیا کہ جب تک اسے قتل نہیں کیا جائے گا تب تک جنگ بند نہیں ہوگی۔ اس پر حضرت خالد آگے نکلے اور انہوں نے مبارزت طلب کی اور جنگی شعار کا نعرہ لگایا جو اس وقت یا محمدہ تھا۔ جو بھی میدان میں آیا تو وہ قتل ہوا۔ اس پر مسلمان حرکت میں آئے۔ پھر حضرت خالد نے مسلمہ کو پکارا، وہ سامنے نہیں آیا، وہ بھاگ گیا اور اپنے ساتھیوں سمیت ہی اپنے باغ میں پناہ لینے پر مجبور ہو گیا اور دروازہ بند کر دیا باغ کا۔ مسلمانوں نے اس باغ کا محاصرہ کر لیا۔ حضرت برا بن مالک نے کہا کہ اے مسلمانوں، تو مجھے دیوار پر چڑھا کر اندر اتار دو۔ بڑے جرأت مند بہادر شخص تھے۔ مسلمانوں نے کہا کہ ہم ایسا نہیں کر سکتے، مگر حضرت برا نے نہیں مانے اور اصرار کیا کہ آپ لوگ مجھے کسی طرح اس باغ کے اندر ڈال دیں۔ چنانچہ مسلمانوں نے انہیں باغ کی دیوار پر چڑھایا اور وہاں سے دو دشمن میں دیوار سے کود پڑے اور باغ کے اندر چلے گئے۔ اندر جا کے انہوں نے دروازہ کھول دیا۔ مسلمان باغ کے اندر داخل ہوئے۔ پھر گھمسان کی جنگ ہوئی۔ وحشی نے مسلمہ کو قتل کیا۔ یہ شخص وحشی وہی ہے جس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا۔ بہرحال ایک روایت کے مطابق وحشی اور ایک انصاری نے مشترکہ طور پر مسلمہ کو قتل کیا تھا۔ وحشی نے اپنا بھالا مسلمہ کی طرف پھینکا اور انصاری نے اپنی تلوار سے اس پر وار کیا۔ دونوں نے ایک ہی وقت میں وار کیا تھا، اس لیے بعد میں وحشی کہا کرتے تھے کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ہم میں سے کس کے وار نے اس کا کام تمام کیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے چیخ کر یہ اعلان کیا کہ مسلمہ کو سیاہ غلام نے قتل کر دیا، اس لیے وحشی کا بھی قتل کا زیادہ امکان ہے، اس نے قتل کیا۔ حضرت خالد نے مجاہ کے ذریعے مسلمہ کی لاش کا پتہ معلوم کروایا۔ مجاہ نے حضرت خالد سے کہا کہ مسلمانوں کے مقابلے میں آنے والے لوگ جلد باز اور ناتجربہ کار تھے۔ تمام قلعے جو ہیں وہ بڑے تجربہ کار فوجیوں سے بھرے ہوئے ہیں، ان کی طرف سے میرے سے صلح کر لیں۔ اگر آپ جنگ کی تو اور زیادہ نقصان ہوگا مسلمانوں کا۔ بڑی چال چلی اس نے۔ حضرت خالد نے مجاہ سے اس شرط پر صلح کر لی کہ صرف جانیں معاف کر دی جائیں گی، تمہیں چھوڑ دیا جائے گا، کچھ نہیں کہا جائے گا، قیدی نہیں بنایا جائے گا، اس کے علاوہ ہر شے پر مسلمان قبضہ کر لیں گے۔ مجاہ نے کہا، ہوشیار آدمی تھا، کہ میں قلعے والوں کے پاس جاتا ہوں اور ان سے مل کر مشورہ کر کے آتا ہوں۔ مسلمہ تو قتل ہو چکا تھا، اس لیے طاقت ان کی ٹوٹ چکی تھی، لیکن اس کی ہوشیاری پھر کام آئی ان کافروں کے۔ مجاہ قلعے میں آیا تو وہاں سوائے عورتوں اور بچوں اور بوڑھوں کے اور کمزوروں کے اور کوئی بھی نہیں تھا۔ اس نے یہ چال چلی کہ عورتوں کو زریں پہنائیں اور ان سے کہا کہ میری واپسی تک تم قلعے کی فصیل پر جا کر کھڑے ہو جاؤ اوپر، اور جنگ کا شعار جو ہے برابر بلند کرتی رہو۔ حضرت خالد کے پاس آ کر اس نے کہا کہ جس شرط پر میں نے تم سے صلح کی تھی قلعے والے اسے نہیں مانتے، یعنی جانوں کی آزادی اور
اور باقی سب مال مسلمانوں کا، اور ان میں سے بعض اپنے انکار کے اظہار کے لیے فصیلوں پر نمودار ہیں، اور میں ان کی ذمہ داری نہیں لے سکتا، وہ میرے قابو سے باہر ہیں۔ حضرت خالد نے قلعوں کی طرف دیکھا تو وہاں دیکھا کہ وہ سپاہیوں سے بھرے ہوئے تھے، عورتوں نے وہ لباس پہنے ہوئے تھے، کھڑی تھیں وہاں اس کی چال کی وجہ سے۔ اس شدید لڑائی میں خود مسلمانوں کو نقصان پہنچا تھا، لڑائی بہت طویل ہو گئی تھی، مسلمان چاہتے تھے کہ فتح حاصل کر کے جلد واپس چلے جائیں۔ چنانچہ حضرت خالد نے مجاز سے اس شرط پر صلح کر لی کہ تمام سونا چاندی مویشی اور نصف لونڈی اور غلام حضرت خالد کے قبضہ میں دے دیے جائیں گے، اور ایک قول کے مطابق چوتھائی قیدیوں پر صلح کر لی۔ اس جنگ میں مسلمانوں کی جانب سے مدینے کے مہاجرین و انصار میں سے 360 اور مدینے کے علاوہ 300 مہاجرین شہید ہوئے، جبکہ بنو حنیفہ میں سے اقربا کے میدان میں 7000 اور باغ میں 7000 اور فرار ہونے والوں کا تعاقب کرتے ہوئے بھی 7000 کفار کو قتل کیا گیا۔ جب یہ لشکر مدینہ واپس پہنچا تو حضرت عمر نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ سے فرمایا کہ تو زید سے قبل کیوں نہ شہید ہوا؟ زید شہید ہو گیا جبکہ تو ابھی بھی زندہ ہے، کیوں نہ تم نے مجھ سے اپنا چہرہ چھپا لیا؟ اس پر حضرت عبداللہ نے عرض کیا کہ حضرت زید نے اللہ تعالیٰ سے شہادت مانگی اور اللہ نے انہیں عطا کر دی، اور میں نے اس کی کوشش کی میری طرف بھی لائی جائے، مگر مجھے وہ حاصل نہ ہو سکی۔ بہرحال اسی سال جنگ یمامہ میں صحابہ کرام کی بکثرت شہادتوں کے بعد حضرت ابوبکر نے تدوین قرآن کا حکم دیا تاکہ کہیں قرآن کریم ضائع نہ ہو جائے، اس کو جمع کیا گیا۔ یہ اس کی تفصیل تھی یمامہ کی۔ اب ذکر ہوگا اگلے جن صحابی کا، ان کا نام ہے حضرت عبداللہ بن مخرمہ۔ ان کا نام عبداللہ بن مخرمہ تھا اور کنیت ابو محمد تھی۔ ان کا تعلق قبیلہ بنو عامر بن لوئی سے تھا۔ انہیں عبداللہ اکبر بھی کہا جاتا تھا۔ یہ ابتدائی اسلام لانے والے صحابہ میں سے تھے۔ ان کے والد کا نام مخرمہ بن عبد العزیٰ اور والدہ کا نام بہنانہ بنت صفوان تھا۔ حضرت عبداللہ بن مخرمہ کی اولاد میں ایک بیٹے مصاحق کا ذکر ملتا ہے جو ان کی بیوی زینب بنت سراقہ سے تھی۔ حضرت عبداللہ بن مخرمہ اوائل میں اسلام لانے والوں میں سے شامل تھے۔ حضرت عبداللہ بن مخرمہ کو 2 ہجرتیں کرنے کی سعادت نصیب ہوئی، ایک حبشہ کی طرف اور دوسری مدینہ کی طرف۔ ابن اسحاق نے حضرت عبداللہ بن مخرمہ کا ذکر ان صحابہ میں کیا ہے جنہوں نے حضرت جعفر کے ساتھ حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ یونس بن بکیر، سلمہ اور بکائی نے ابن اسحاق کا یہ قول بیان کیا ہے جس میں انہوں نے حضرت عبداللہ بن مخرمہ کی حبشہ کی طرف ہجرت کا ذکر کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مخرمہ جب مدینہ ہجرت کر کے پہنچے تو انہوں نے حضرت کلثوم بن ہدم کے گھر قیام کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مخرمہ کی مواخات حضرت فروہ بن عمر انصاری سے کروائی۔ حضرت عبداللہ بن مخرمہ غزوہ بدر اور بعد کے باقی تمام غزوات میں شامل ہوئے۔ حضرت عبداللہ بن مخرمہ جب جنگ بدر میں شامل ہوئے تو اس وقت ان کی عمر 30 سال تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق کے دور خلافت میں جب یہ جنگ یمامہ میں شہید ہوئے تو اس وقت ان کی عمر 41 سال تھی۔ حضرت عبداللہ بن مخرمہ کا جذبہ شہادت انتہائی حد تک بڑھا ہوا تھا، چنانچہ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرتے تھے کہ مجھے اس وقت تک وفات نہ دینا جب تک میں اپنے جسم کے ہر جوڑ پر خدا کی راہ میں لگا زخم نہ دیکھ لوں۔ چنانچہ جنگ یمامہ کے روز ان کے جوڑوں پر زخم پہنچے جن کی وجہ سے یہ شہید ہو گئے۔ حضرت عبداللہ بن مخرمہ بہت زیادہ عبادت گزار تھے۔ حضرت
جوانی میں بھی بڑی عبادت کیا کرتے تھے۔ حضرت ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ جنگ یمامہ کے سال میں حضرت عبداللہ بن مخرمہ اور حضرت ابو حذیفہ کے آزاد کردہ غلام حضرت سالم ایک ساتھ تھے۔ ہم تینوں باری باری بکریاں چرایا کرتے تھے۔ کچھ مال بھی تھا، اس کی حفاظت کرنی ہوتی تھی لشکر کے لیے۔ تو چنانچہ جس دن لڑائی شروع ہوئی وہ دن میرا بکریاں چرانے کا تھا۔ پس میں بکریاں چرا کر آیا تو میں نے حضرت عبداللہ بن مخرمہ کو میدان جنگ میں زخمی حالت میں گرا ہوا پایا، تو میں ان کے پاس ٹھہر گیا۔ انہوں نے کہا، اے عبداللہ بن عمر، کیا روزہ دار نے افطاری کر لی ہے؟ شام کا وقت ہو گیا تھا۔ میں نے کہا ہاں۔ تو انہوں نے کہا کہ اس ڈھال میں کچھ پانی دے دو کہ میں اس سے افطار کر لوں۔ وہ روزے کی حالت میں تھے جنگ میں بھی۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں پانی لینے چلا گیا، مگر جب میں واپس آیا تو وہ وفات پا چکے تھے۔ حضرت عمر بن معبد ہیں اگلے صحابی جن کا اب میں ذکر کروں گا۔ حضرت عمر بن معبد کا نام عمیر بن معبد بھی بیان کیا جاتا ہے۔ ان کے والد کا نام معبد بن ازر تھا۔ حضرت عمر بن معبد کا تعلق انصار کے قبیلہ اوس کی شاخ بنو زبیہ سے تھا۔ حضرت عمر بن معبد غزوہ بدر، احد، خندق سمیت تمام غزوات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہوئے۔ حضرت عمر بن معبد غزوہ حنین کے روز ان 100 بہادری کے ساتھ ڈٹ کر مقابلہ کرنے والے صحابہ میں تھے جن کے رزق کا کفیل اللہ تعالیٰ ہو گیا تھا، جو آن وسلم کے ساتھ کھڑے رہے۔ ایک روایت میں یہ بیان ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ غزوہ حنین کے دن ہماری صورتحال یہ تھی کہ مسلمانوں کی 2 جماعتیں پیٹھ پھیرے ہوئے تھیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 100 آدمی بھی نہیں تھے۔ غزوہ حنین کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ثابت قدم رہنے والے صحابہ کی تعداد کے متعلق مختلف آراء ہیں۔ ان کے مطابق ایسے صحابہ کی تعداد 80 تھی اور 100 کے درمیان تھی، بعض کہتے ہیں 100 تھی، بہرحال بھی بہت تھوڑے تھے تعداد میں۔ پھر جن صحابی کا ذکر ہے اس وقت کروں گا، ان کا نام ہے حضرت نعمان بن مالک۔ حضرت نعمان بن مالک کا نام نعمان بن کوکل بھی بیان کیا جاتا ہے۔ امام بخاری نے ان کا نام ابن کوکل بیان کیا ہے۔ علامہ بدر الدین عینی جو ہے عالم تھے، وہ بخاری کی شرح میں لکھتے ہیں کہ ابن کوکل کا مکمل نام نعمان بن مالک بن ثعلبہ بن اسرم تھا، اور ثعلبہ یا اسرم کا لقب کوکب تھا، اور نعمان اپنے دادا کی طرف منسوب ہوتے تھے، اس لیے انہیں نعمان بن کوکل کہا جاتا تھا۔ حضرت نعمان بن مالک کی چال میں ذرا لنگڑا پن پایا جاتا تھا۔ حضرت نعمان بن مالک کے والد کا نام مالک بن ثعلبہ اور والدہ کا نام امرہ بنت زیاد تھا، اور وہ حضرت مجزر بن زیاد کی ہمشیرہ تھیں۔ حضرت نعمان کا تعلق انصار کے قبیلہ خزرج کی شاخ بنو غنم سے تھا۔ یہ قبیلہ کوکل کے نام سے مشہور تھا۔ ابن ہشام کے نزدیک حضرت نعمان بن مالک نعمان کوکل کے نام سے بھی مشہور تھے، اور ابن ہشام نے ان کا قبیلہ بنو ضاد بھی بیان کیا ہے۔ کوکل کیوں کہلاتے تھے؟ میں پچھلی دفعہ بھی ایک خطبے میں بیان کر چکا ہوں کہ جب مدینے میں کسی سردار کے پاس کوئی شخص پناہ کا طلبگار ہوتا تو اسے یہ کہا جاتا تھا کہ اس پہاڑ پر جیسے مرضی چڑھ، یعنی اب تو امن میں ہے، جس طرح مرضی رہے، اور تو اس حالت میں لوٹ جا کہ تو فراخی محسوس کر، کوئی تنگی نہیں ہے اب تجھے، اور کسی چیز کا خوف نہ کھا۔ اور وہ لوگ جو پناہ دینے والے تھے وہ قواقلہ کے نام سے مشہور تھے۔ ابن ہشام کہتے ہیں، یہ تاریخ کے لکھنے والے،
کہ ایسے سردار جب کسی کو پناہ دیتے تو اسے ایک تیر دے کر کہتے اس تیر کو لے کر اب جہاں مرضی جا۔ حضرت نعمان کے دادا ثعلبہ بن داد کو کوکل کہا جاتا تھا، پناہ دینے والوں میں سے تھے۔ اسی طرح خزرج کے سردار غنم بن عوف کو بھی کوکل کہا جاتا تھا۔ اسی طرح حضرت سعد بن عبادہ بھی کوکل کے لقب سے مشہور تھے۔ بنو سالم، بنو غنم اور بنو عوف بن خزرج کو بھی قواقلہ کہا جاتا تھا۔ بنو عوف کے سردار حضرت عبادہ بن صامت تھے۔ حضرت نعمان بن مالک غزوہ بدر اور احد میں شریک ہوئے اور غزوہ احد میں شہید ہوئے۔ انہیں صفوان بن امیہ نے شہید کیا تھا۔ ایک دوسری روایت کے مطابق حضرت نعمان بن مالک کو ابان بن سعید نے شہید کیا تھا۔ حضرت نعمان بن مالک، حضرت مجزر بن زیاد اور حضرت عبادہ بن حسحاس کو غزوہ احد کے موقع پر ایک ہی قبر میں دفن کیا گیا تھا۔ حضرت نعمان بن مالک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے غزوہ احد کے لیے نکلتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عبداللہ بن ابی سلول سے مشورہ کے وقت عرض کیا، نکلتے وقت اور عبداللہ بن ابی سلول سے مشورہ کے وقت عرض کیا کہ یا رسول اللہ، باخدا میں جنت میں ضرور داخل ہوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کیسے؟ تو حضرت نعمان نے عرض کیا، اس وجہ سے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور میں لڑائی سے ہرگز نہ بھاگوں گا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں سچ کہا، چنانچہ وہ اسی روز شہید ہو گئے۔ خالد بن ابو مالک جادی روایت کرتے ہیں کہ میں نے اپنے والد کی کتاب میں یہ روایت پائی کہ حضرت نعمان بن کوکل انصاری نے دعا کی تھی کہ مجھے تیری قسم اے میرے رب، ابھی سورج غروب نہیں ہوگا کہ میں اپنے لنگڑے پن کے ساتھ جنت کی سرزدی میں چل رہا ہوں گا۔ چنانچہ وہ اسی روز شہید ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول کر لی، کیونکہ میں نے اسے دیکھا۔ کشفی رنگ میں اللہ تعالیٰ نے آن وسلم کو بتایا، آپ نے فرمایا کہ میں نے اسے دیکھا کہ وہ جنت میں چل رہا تھا اور اس میں کسی قسم کا لنگڑا پن یا لڑکھڑاہٹ نہیں تھی۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر میں تھے جبکہ صحابہ اسے فتح کر چکے تھے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ، مجھے بھی حصہ دیں۔ سعید بن عاص کے ایک بیٹے نے کہا کہ یا رسول اللہ، اسے حصہ نہ دیں۔ حضرت ابو ہریرہ نے کہا یہ نعمان بن کوکل کا قاتل ہے۔ ابن سعید بن عاص نے کہا اس پر تعجب ہے، ہم پر کرتا ہے۔ ابھی زان پہاڑی جو تہامہ کے علاقہ میں ہے اور حضرت ابو ہریرہ کے قبیلے دوس کے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ ہے، اس کی چوٹی پر تھے۔ کہتے ہیں بکریاں چراتا ہمارے پاس آ گیا ہے اور مجھ پر عیب لگاتا ہے کہ میں نے ایک مسلمان مرد کو قتل کر دیا تھا۔ پھر وہ کہنے لگا کہ جس کو اللہ نے میرے ہاتھ سے عزت دی اور مجھے اس کے ہاتھوں رسوا نہیں کیا۔ بڑا ہوشیاری سے بیان دیا۔ سفیان کہتے تھے کہ میں نہیں جانتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حصہ دیا یا نہیں۔ حضرت جابر سے مروی ہے کہ حضرت نعمان بن کوکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ، اگر میں فرض نمازیں ادا کروں اور رمضان کے روزے رکھوں اور حرام چیزوں کو حرام قرار دوں اور حلال چیزوں کو حلال قرار دوں اور اس پر کچھ بھی زیادہ نہ کروں تو کیا میں جنت میں داخل ہو جاؤں گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ اس پر انہوں نے کہا کہ خدا کی قسم میں اس پر کچھ بھی زیادہ نہ کروں گا۔ حضرت جابر سے روایت ہے کہ نعمان بن کوکل مسجد میں داخل ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے روز خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا اے نعمان، 2 رکعتیں ادا کرو۔ یہ جمعہ کی جو سنتیں ہیں ان کا بھی مسئلہ اس میں بیان کیا گیا ہے۔ آئے
خطبہ ارشاد فرما رہے تھے علیہ وسلم، آپ نے انہیں کہا کہ 2 رکعتیں ادا کرو اور ان میں اختصار سے کام لو، مختصر طور پر جو سنتیں ہیں جمعے کی وہ پہلے پڑھ لو، خطبہ شروع ہو گیا ہے 2 رکعت ادا کرو اور مختصر پڑھو۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی آئے اور امام خطبہ دے رہا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ 2 رکعت نماز پڑھے اور وہ دونوں رکعتیں ہلکی ہوں۔ پھر جن صحابی کا اس وقت ذکر ہے ان کا نام ہے حضرت خبیب بن عدی انصاری۔ حضرت خبیب بن عدی انصار کے قبیلہ اوس کے خاندان بنو جہجبہ بن عوف سے تعلق رکھتے تھے۔ حضرت عمیر بن ابو وقاص نے جب مکے سے مدینہ ہجرت کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اور حضرت خبیب بن عدی کے درمیان مواخات قائم فرمائی۔ حضرت خبیب بن عدی غزوہ بدر میں شریک ہوئے اور انہوں نے اس جنگ میں حارث بن عامر کو قتل کیا تھا۔ غزوہ بدر میں مجاہدین کے اسباب کی نگرانی ان کے ثبوت تھی۔ حضرت خبیب بن عدی 4 ہجری میں واقعہ رجی میں شامل تھے۔ حضرت خبیب بن عدی اور حضرت زید بن دسنہ کو مشرکین نے قید کر لیا اور انہیں مکہ ساتھ لے گئے اور مکے پہنچ کر ان دونوں صحابہ کو فروخت کر دیا گیا۔ حارث بن عامر کے بیٹوں نے حضرت خبیب کو خریدا تاکہ وہ اپنے باپ حارث کے قتل کا بدلہ لے سکیں جسے بدر کے روز خبیب نے قتل کیا تھا۔ ابن اسحاق کے مطابق حجیر بن ابو احاب تمیمی نے حضرت خبیب کو خریدا تھا جو حارث کی اولاد کا حلیف تھا۔ اس سے حارث کے بیٹے عقبہ نے حضرت خبیب کو خریدا تھا تاکہ اپنے باپ کے قتل کا بدلہ لے سکے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ عقبہ بن حارث نے حضرت خبیب کو بنو نجار سے خریدا تھا۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ ابو احاب، اکرمہ بن ابو جہل، اخنس بن شریک، عبیدہ بن حکیم، امیہ بن ابو عتبہ حضرمی کے بیٹوں نے اور صفوان بن امیہ نے مل کر حضرت خبیب کو خریدا تھا۔ یہ سب وہ افراد تھے جن کے آبا غزوہ بدر میں قتل کیے گئے تھے۔ ان سب نے حضرت خبیب کو خرید کر عقبہ بن حارث کو دے دیا تھا جس نے انہیں اپنے گھر میں قید کر لیا تھا۔ بخاری میں واقعہ رجی کی بابت کچھ تفصیلات یوں بیان ہوئی ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 آدمیوں کا ایک دستہ حالات معلوم کرنے کے لیے بھیجا اور عاصم بن ثابت انصاری کو، جو عاصم بن عمر بن خطاب کے نانا تھے، اس کا امیر مقرر کیا۔ یہ لوگ چلے گئے۔ جب ہدیٰ مقام پر پہنچے جو عصفان اور مکے کے درمیان ہے تو ان کے متعلق کسی نے بنو لاہیان کو خبر کر دی جو حذیل قبیلے کا ایک حصہ ہے۔ یہ خبر سن کر بنو لاہیان کے تقریباً 200 آدمی جو سب کے سب تیر انداز تھے نکل کھڑے ہوئے اور ان کے قدموں کے نشانوں پر ان کے پیچھے پیچھے گئے، یہاں تک کہ انہوں نے وہ جگہ دیکھ لی، وہاں تک پہنچ گئے جہاں انہوں نے کھجوریں کھائی تھیں۔ رکا تھا یہ 10 آدمی رکے تھے جہاں کھجوریں کھائی تھیں، جو مدینے سے بطور ذات راہ کے لے کے آئے تھے، سفر کے کھانے پینے کا سامان لے کے آئے تھے۔ تو وہاں بیٹھ کے انہوں نے کھجوریں کھائی تھیں، وہاں گٹھلیاں پھینکیں کھجوروں کی۔ تو انہیں جو دیکھ کر انہوں نے کہا کہ یہ یثرب کی کھجوریں ہیں، مدینہ کی کھجوریں ہیں، اور پھر وہ قدموں کے نشان پر ان کے پیچھے پیچھے چلے گئے۔ جب عاصم اور ان کے ساتھیوں نے ان کو آتے دیکھا تو انہوں نے ایک ٹیلے پر پناہ لے لی۔ ان لوگوں نے ان کو گھیر لیا اور ان سے کہنے لگے کہ نیچے اتر آؤ اور تم اپنے آپ کو ہمارے سپرد کر دو، اور ہماری طرف سے تمہارے لیے یہ عہد ہے کہ ہم تم سے کسی قسم کا تم میں سے کسی کو بھی قتل نہیں کریں گے۔ عاصم بن ثابت جو اس دستے کے امیر تھے بولے کہ میرا اپنے آپ کو سپرد کرنا، یقیناً اگر میں سپرد کروں گا تو میں تو آج کافر کے ایمان پر ٹیلے سے
اترنا ہوگا اور میں کافر کی ایمان پر ٹیلے سے نہیں اتروں گا۔ پھر انہوں نے کہا کہ اے اللہ، دعا کی کہ اے اللہ اپنے نبی کو ہمارے متعلق خبر کر دے۔ ان لوگوں نے اس پر تیر چلائے اور عاصم کو 7 آدمیوں سمیت مار ڈالا۔ یہ دیکھ کر 3 آدمی عہد و پیمان پر اعتماد کرتے ہوئے، ان کی باتوں پہ اعتماد کرتے ہوئے ان کے پاس نیچے آ گئے۔ ان میں خبیب انصاری اور ابن دسنا اور ایک اور شخص تھے۔ جب انہوں نے جو نیچے ہی آ گئے تو کافروں نے ان کو قابو کر لیا۔ انہوں نے اپنی کمانوں کی تندیاں کھولیں اور ان کی مشقیں کسیں، اس سے ان کو باندھ دیا۔ تیسرا شخص کہنے لگا کہ یہ پہلا دغا ہے، بے خدا میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گا، میرے لیے ان لوگوں میں راحت بخش نمونہ ہے جو شہید ہوئے، میں تو یہیں ہوں، شہید کرنا تو کرو۔ انہوں نے اس کو کھینچا اور کشمکش کی اور وہ کسی طرح ان کے ساتھ جائیں مگر وہ نہ مانے۔ آخر انہوں نے ان کو مار ڈالا اور خبیب اور ابن دسنا کو پکڑ کر لے گئے اور جا کر مکے میں ان کو بیچ دیا۔ یہ جنگ بدر کے بعد کا واقعہ ہے۔ اور خبیب کو بنو حارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف نے خرید لیا، اور خبیب ہی تھے جنہوں نے حارث بن عامر کو بدر کے دن قتل کیا تھا۔ خبیب ان کے پاس قید رہے۔ ابن شہاب کہتے تھے کہ عبید اللہ بن ایاز نے مجھے بتایا کہ حارث کی بیٹی نے ان سے ذکر کیا کہ جب انہوں نے اتفاق کر لیا کہ انہیں مار ڈالیں گے، جنہوں نے قیدی بنایا تھا ان کو خرید کر، اس بات پر متفق ہو گئے کہ اب ان کو قتل کر دینا، شہید کر دینا۔ تو خبیب نے اسی قید کے دوران میں ایک دن ان سے اسرا مانگا، جو بڑا مشہور واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ اسے استعمال کریں۔ چنانچہ اس نے اسرا دے دیا۔ کہتی ہیں کہ اس وقت حارث کی بیٹی کہتی ہیں اس وقت میری بے خبری کی حالت میں میرا ایک بچہ خبیب کے پاس آیا اور انہوں نے اس کو لے لیا۔ اس نے کہا کہ میں نے خبیب کو دیکھا کہ وہ اسے اپنی ران پر، بچے کو اپنی ران پر بٹھائے ہوئے ہے اور اس طرح ان کے ہاتھ میں ہے۔ میں یہ دیکھ کر اتنا گھبرائی کہ خبیب نے گھبراہٹ کو میرے چہرے سے پہچان لیا اور بولے تم ڈرتی ہو کہ میں اسے مار ڈالوں گا؟ میں تو ایسا نہیں ہوں کہ یہ کروں۔ حارث کی بیٹی کہا کرتی تھی کہ بخدا میں نے کبھی ایسا قیدی نہیں دیکھا جو خبیب سے بہتر ہو۔ پھر کہنے لگی کہ اللہ کی قسم میں نے ایک دن ان کو دیکھا کہ خوشہ انگور ان کے ہاتھ میں تھے، ایک گچھا تھا انگوروں کا ان کے ہاتھ میں، اور وہ اسے انگور کھا رہے تھے اور وہ زنجیر میں جکڑے ہوئے تھے، اور ان دنوں مکے میں کوئی پھل بھی نہ تھا۔ کہتی تھیں کہ یہ اللہ کی طرف سے رزق تھا جو اس نے خبیب کو دیا۔ جب ان لوگوں کو حرم سے باہر لے گئے، ایسی جگہ قتل کریں جو حرم نہیں ہے، تو خبیب نے ان سے کہا مجھے اجازت دو کہ میں 2 رکعتیں نماز پڑھ لوں، اور انہوں نے ان کی اجازت دے دی۔ تو انہوں نے 2 رکعتیں پڑھیں اور کہنے لگے اگر تم یہ خیال نہ کرتے، مجھے یہ گمان نہ ہوتا کہ تم یہ خیال کرو گے کہ میں اس وقت جس حالت میں نماز میں ہوں گھبراہٹ کا نتیجہ ہے، کوئی مرنے کی گھبراہٹ ہے مجھے، تو میں ضرور یہ نماز لمبی پڑھتا۔ پھر انہوں نے اپنے خدا سے دعا کرتے ہوئے یہ کہا کہ اے اللہ ان کو ایک ایک کر کے ہلاک کر۔ جو ان کو شہید کرنے لگے اس وقت انہوں نے یہ بھی دعا کی کہ اے اللہ ان کو ایک ایک کر کے ہلاک کر۔ پھر آپ نے یہ شعر بھی پڑھے حضرت خبیب نے کہ وَلَسْتُ أُبَالِي حِينَ أُقْتَلُ مُسْلِمًا عَلَىٰ أَيِّ شِقٍّ كَانَ لِلَّهِ مَصْرَعِي وَذَلِكَ فِي ذَاتِ الْإِلَٰهِ وَإِنْ يَشَاء يُبَارِكْ عَلَىٰ أَوْصَالِ شِلْوٍ وَمَزَّعِ، کہ جب کہ میں مسلمان ہونے کی حالت میں مارا جا رہا ہوں، مجھے پرواہ نہیں کہ کس کروٹ اللہ کی خاطر گروں گا، اور میرا یہ گرنا اللہ کی ذات کے لیے ہے، اور اگر وہ چاہے تو ٹکڑے کیے ہوئے جسم کے جوڑوں کو برکت دے سکتا ہے۔ علامہ حجر عسقلانی جو بخاری کے شارح ہیں، وہ غزوہ رجیع کے تحت
ایک حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں کہ حضرت خبیب نے شہادت کے وقت یہ دعا مانگی کہ اللہم آسہم عددا، کہ اے اللہ ان دشمنوں کی گنتی کو شمار کر رکھ، یہ جو میرے دشمن ہیں ان کو گنتی کر لے تاکہ ان سے بدلہ لے سکے۔ اور ایک دوسری روایت میں یہ الفاظ ہیں زائد ہیں کہ وقتلہم بددن ولا تبق منہم احدا، اور انہیں چن چن کر قتل کر اور ان میں سے کسی ایک کو بھی باقی نہ چھوڑ۔ آخر حارث کے بیٹے عقبہ نے حضرت خبیب بن ندی کو بہرحال ساری نفل پڑھے اور وہاں جا کے پھر خبیب کو قتل کر دیا، شہید کر دیا۔ اور بخاری ایک اور روایت بخاری میں ہے، اس کے مطابق حضرت خبیب کو ابو سروا نے قتل کیا تھا، اور یہ خبیب ہی تھے جنہوں نے ہر ایسے مسلمان کے لیے 2 رکعت پڑھنے کی سنت قائم کی جو اس طرح باندھ کر مارا جائے۔ اللہ نے عاصم بن ثابت کی دعا جس دن وہ شہید ہوئے وہ قبول فرمائی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بتایا، جس پہلے جو ذکر ہو چکا ہے، انہوں نے دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر کر دے، جو ان کے لیڈر تھے اس قافلے کے، جس میں خبیب بھی شامل تھے، عاصم بن ثابت۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بتایا کہ جو ان لوگوں کے ساتھ واقعہ ہوا ہے اور جو انہیں تکلیف پہنچی تھی۔ اور جب کفار قریش کو بعض لوگوں نے بتایا کہ عاصم قتل کیے گئے ہیں، تو انہوں نے عاصم کی طرف کچھ آدمیوں کو بھیجا کہ ان کی لاش میں سے ایسا حصہ لائیں کہ جسے وہ پہچانے جائیں۔ عاصم نے بدر کے دن ان کے بڑے بڑے لوگوں میں سے ایک شخص کو قتل کیا تھا، تو عاصم کی لاش پر بھیڑوں کا ایک جھنڈ بھیجا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا انتظام کیا جو سائبان کی طرح اوپر اس کو چھایا رہا، اور ان کی لاش کو کفار کے بھیجے ہوئے آدمی کچھ نقصان نہ پہنچا سکے، اور ان سے بچا لیا، کوئی ٹکڑا نہ کاٹ سکے۔ وہ حضرت خبیب کو جب شہید کیا گیا یا اس کو شہید کیا جانے لگا تھا، تو اس وقت انہوں نے یہ بھی دعا مانگی کہ اے اللہ میرے پاس کوئی ذریعہ نہیں کہ تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پیغام پہنچا سکوں، سلام پہنچا سکوں، بس تو خود میری طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پہنچا دے۔ جب حضرت خبیب قتل کیے جانے کے لیے تختہ پر چڑھے تو پھر دعا کی، کہتے ہیں کہ ایک مشرک نے جب یہ دعا سے نہیں سنی کہ اللہم آسیہم عددن وقتلہم بددا، کہ یعنی اے اللہ ان کی گنتی کو شمار کر رکھ اور ان کو چن چن کر قتل کر، تو وہ خوف سے زمین پر لیٹ گیا۔ کہتے ہیں کہ ابھی 1 سال نہیں گزرا تھا کہ سوائے اس شخص کے جو زمین پر لیٹ گیا تھا، حضرت خبیب کے قتل میں شریک تمام لوگ زندہ نہ رہے، سب ختم ہو گئے۔ حضرت معاویہ بن ابو سفیان بیان کرتے ہیں کہ میں اپنے والد کے ساتھ اس موقع پر موجود تھا، جب میرے والد نے حضرت خبیب کی دعا سنی تو مجھے زمین پر گرانے لگے۔ عروہ بیان کرتے ہیں کہ اور بھی کچھ لوگ ہوں گے، بہرحال پہلی روایت ہے، ایک دوسری روایت یہ بھی ہے ان کی، مشرکین میں سے جو اس موقع پر موجود تھے، ان میں ابو احاب، اخنس بن شریک، عبیدہ بن حکیم اور امیہ بن عتبہ شامل تھے۔ وہ یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ جبرائیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کی خبر دی، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بتایا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ اس دن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اور آپ نے فرمایا، مجلس لگی ہوئی تھی، بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے فرمایا وعلیکم السلام ہوں یا خبیب، کہ اے خبیب تجھ پر خدا کی سلامتی ہو، اور قریش نے انہیں قتل کر دیا ہے، یہ بھی فرمایا آپ نے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سلام پہنچانے کا انتظام کر دیا۔ یہ شرح صحیح بخاری کی ہے، اس میں یہ لکھا ہے۔ حضرت خبیب کو جب شہید کر دیا گیا تو مشرکین نے ان کا چہرہ قبلے کے علاوہ دوسری طرف کر دیا، لیکن ان مشرکین نے حضرت خبیب کا چہرہ تھوڑی دیر بعد دوبارہ دیکھا تو وہ قبلہ رخ تھا۔ وہ لوگ بار بار حضرت خبیب کے منہ کو دوسری طرف پھیرتے رہے، لیکن اس میں کامیاب نہ ہو سکے، چنانچہ مشرکین نے انہیں اسی حال پر چھوڑ دیا۔ ایک اور روایت میں یہ بھی ہے کہ
کہ قریش نے خبیب کو ایک درخت کی شاخ سے لٹکا دیا اور پھر نیزوں کی چوکیں دے دے کر قتل کیا۔ اس مجمع میں ایک شخص سعید بن عامر بھی شریک تھا۔ یہ شخص بعد میں مسلمان ہو گیا اور حضرت عمر کے زمانہ خلافت تک اس کا یہ حال تھا کہ جب کبھی اسے خبیب کا واقعہ یاد آتا تھا، یہ ظلم کرنے والوں میں یہ شامل تھا، بعد میں مسلمان ہو گیا، تو اس پر وحشی طاری ہو جاتی تھی۔ ان کے کچھ واقعات اور بھی ہیں، کچھ حوالے جو بھی آئندہ بیان ہوں گے۔ اس وقت ایک تو میں یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ تاریخ احمدیت جو ہے شعبہ، انہوں نے اپنی ایک ویب سائٹ شروع کی ہے اور اردو اور انگریزی دونوں زبانوں پر مشتمل ہے، جس میں تاریخ احمدیت اور سیرت و سوانح سے متعلق جماعتی جو طبع شدہ مواد ہے وہ دیا جا رہا ہے۔ مثلا حضرت مسیح علیہ السلام، خلفائے احمدیت، اصحاب احمد، شہدائے احمدیت، درویشان قادیان، مبلغین سلسلہ اور دیگر بزرگان سلسلہ کی سیرت و سوانح سے متعلق کتب ہیں، مقالہ جات ہیں، مضامین ہیں، یادگار تصاویر ہیں۔ تاریخ احمدیت کی جتنی جلدیں اب تک شائع ہو چکی ہیں وہ تمام جلدیں ہیں۔ ذیلی تنظیموں، ممالک اور شہروں کی جماعتی تاریخیں ہیں، بزرگان سلسلہ کی قلمی تحریرات ہیں، بعض تبرکات کی تصاویر ہیں، اخبارات اور رسائل کے اہم اور نادر تراشے ہیں، تحقیقی اور تاریخی مضامین دیے گئے ہیں، اہم جماعتی تقاریب اور جماعتی عمارات مثلا مساجد اور مشن ہاؤسز، مرکزی ادارہ جات، تعلیمی ادارہ جات، اسپتال، ڈسپنسریز، گیسٹ ہاؤسز وغیرہ کی تصاویر ہیں، ان کا حت الوسع تعارف دیا گیا ہے۔ یوٹیوب کے ایک ویڈیو چینل کے ذریعے MTA کے بعض نادر ڈاکومنٹریز وغیرہ بھی دی گئی ہیں اس ویب سائٹ میں۔ جماعت احمدیہ کے ابتدا سے اب تک اہم تاریخی واقعات پر مشتمل ٹائم لائن بھی دی جا رہی ہے۔ تو یہ انشاءاللہ جمعہ کے بعد میں اس کو لانچ بھی کر دوں گا، اس ویب سائٹ کو۔ دوسری ایک افسوسناک ہے خبر کہ ہمارے پرانے مشنری صفی الرحمن خورشید صاحب جو مبلغ بھی رہے ہیں افریقہ میں بھی اور جگہوں پہ بھی، اور پھر نصرت آرٹ پریس کے مینیجر تھے، ابن حکیم فضل الرحمن صاحب، وہ 16 ستمبر کو 75 سال کی عمر میں ہارٹ اٹیک کی وجہ سے وفات پا گئے تھے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کا میں جنازہ غائب پڑھاؤں گا ابھی۔ اب قدرت اللہ سناری صحابی حضرت مسیح علیہ السلام کے نواسے تھے۔ ان کے والد نے بھی اپنا وہ کیا ہوا تھا، اور صفی الرحمن خورشید صاحب کے والد بھی وقف زندگی تھے، اور حضرت مسلم موعود کی ہدایت پر سندھ کی زمینوں پر انہوں نے خدمات انجام دیں۔ ابتدائی تعلیم صفی الرحمن صاحب کی ربوہ میں تھی۔ پھر ان کی والدہ نے ایک خواب دیکھی جس کی بنا پر 1961 میں یہ جامعہ احمدیہ ربوہ میں داخل ہوئے اور 1970 میں شاہد کی ڈگری حاصل کی۔ ان کی 2 بیویاں تھیں، پہلی بیٹی سے ان کی ایک بیٹی ہے اور دوسری بیوی سے کوئی اولاد نہیں ہے۔ صفی الرحمن ان کی بیٹی بھی یہیں رہتی ہیں، روشن آرا، اہلیہ ہیں جمیل احمد صاحب کی۔ جامعہ پاس کرنے کے بعد صفی الرحمن صاحب کچھ عرصہ مرکزی دفاتر میں ربوہ میں رہے۔ اس کے بعد جہاں چکوال میں مربی رہے اور وہاں 1 سال تک صحابی حضرت مسیح علیہ السلام حضرت حکیم عبداللہ صاحب کے ساتھ مل کر خدمت کی توفیق پائی۔ 1972 میں سیرا لیون بھیج دیا گیا ان کو، اور کہتے ہیں کہ رفیقہ روانگی کے وقت حضرت خلیفۃ المسیح ثالث نے یہ ہدایت فرمائی کہ افریقن سے محبت کرتے رہنا، اور کہتے ہیں کہ اس نصیحت کو میں نے پلے باندھا۔ پھر اپنا ایک واقعہ بیان کیا ایک دفعہ انہوں نے خدا تعالیٰ کی نصرت کا۔ کہتے ہیں کہ سیرا لیون میں دور دراز کے علاقے میں
لمبا پیدل اور کشتی پر سفر کر کے شام کے وقت ایک آبادی میں پہنچے، اور ایک بوڑھے افریقن احمدی بھی ان کے ساتھ تھے۔ وہاں پہنچے تو گاؤں کا چیف وہاں موجود نہیں تھا، لہذا ان کے جو اصول ہیں، روایات ہیں، اس کے مطابق چیف امام کے پاس گئے۔ چیف امام نے بات سننے سے انکار کر دیا اور نکال دیا گاؤں سے۔ رات ہو رہی تھی، کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، واپس چل پڑے۔ تھوڑی دور سے گاؤں سے جنگل کا علاقہ شروع ہو جاتا تھا، اور وہاں ایسا علاقہ تھا جہاں سمندر کی یا دریا کی لہریں بھی پانی کی آ جایا کرتی تھیں۔ کہتے ہیں ہم جا رہے تھے، بڑے پریشان تھے، تو ایسے وقت میں ایک طرف سے ایک آدمی نے آواز دی جو اونچی جگہ پر بیٹھا ہوا تھا، اور پھر اس نے ہمیں اپنے جھونپڑے میں پناہ دے دی۔ کچھ دیر کے بعد پھر کچھ آوازیں آنی شروع ہوئیں، لوگ بلا رہے تھے ہمیں، اور قریب آئے تو پتہ لگا کہ کہہ رہے تھے کہ چیف امام نے تمہیں واپس بلایا ہے، کیونکہ تم لوگوں کو جب سے تمہیں نکالا ہے اس نے، تمہارے جاتے ہی اس کے سر میں شدید درد شروع ہو گئی ہے۔ اس پر اس نے کہا ہے کہ بلا کے لاؤ، شاید ان کی وجہ سے میرے سر میں درد ہے۔ بہرحال یہ واپس گئے، اس نے سارے گاؤں والوں کو جمع کیا، وہاں رات کو کہتے ہیں ہم نے تبلیغ کی، 10-12 لوگوں نے احمدیت قبول کر لی، اور چیف امام کے سر درد کے لیے کہتے ہیں ہم نے سورہ فاتحہ کا دم کیا، تو وہ بھی اللہ کے فضل سے ٹھیک ہو گیا۔ اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے خود ان کے رہائش کا بھی انتظام کر دیا، اور نہ صرف یہ بلکہ بیتیں بھی عطا فرما دیں۔ وہاں ان کو سیرا لیون میں پرنٹنگ پریس جاری کرنے کا شروع کرنے کا بھی موقع ملا۔ اس کے لیے خود مسیح ثالث نے وہاں خاص مشینیں بھجوائیں جو وہاں لگائی گئیں اس زمانے میں۔ پہلے وہاں کامیاب نہیں ہو رہے تھے پریس، بہرحال انہوں نے اس کو بڑی کامیابی سے چلایا، اور حضرت خلیفہ مسیح ثالث اس پریس کی وجہ سے کافی تعریف کیا کرتے تھے ان کی۔ پھر اس کے بعد ان کا تقرر نائجیریا میں ہو گیا، وہاں بھی انہوں نے پریس جاری کیا جماعت کا، اور بڑی کامیابی سے چلایا۔ بلکہ اس دوران میں ایک حادثہ بھی پیش آیا کہ کام کرتے کرتے ان کی ایک انگلی کٹ گئی پریس کی مشین میں آ کے، اور بڑا علاج کرایا لیکن ٹھیک نہیں ہوتی تھی۔ حضرت خلیفہ مسیح ثالث کو جب پتہ لگا، ان دنوں میں شاید آپ لندن میں تھے، بہرحال آپ نے ان کو کہا کہ لندن آ کے علاج کرواؤ، اور پھر اللہ کے فضل سے ٹھیک بھی ہو گئی۔ پھر رقیم پریس جو یہاں قائم ہونا تھا، حضرت خلیفہ مسیح رابع نے ان کو یہ یہاں تھے فرمایا کہ تم یہاں بھی پریس لگانے کی کوشش کرو، اور جو کمیٹی تشکیل تھی اس میں مصطفیٰ صابر صاحب اور مبارک ساکی صاحب بھی شامل تھے، اس میں ان کو بھی شامل کیا، اور پھر یہاں اس وقت سے پریس بھی الگ سے چل رہا ہے۔ 17 سال ان کو افریقہ کے ممالک میں سیرا لیون اور نائجیریا میں خدمت کی توفیق ملی۔ پھر 1988 میں خلیفہ مسیح رابع نے دورہ افریقہ کے دوران ان کو فرمایا کہ کیمرون جاؤ، وہاں جماعت شروع کرو۔ چنانچہ بڑی مشکلوں سے ان کو ویزا ملا، یہ وہاں گئے اور 1 ماہ تک کیمرون میں رہے، اور وہاں تبلیغ کے مواقع بھی پیدا ہو گئے، ریڈیو پر آپ کے انٹرویو بھی شائع ہوئے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے دورے کے دوران ایک خاندان نے بیعت کی توفیق بھی پائی۔ 1988 میں یہ واپس پاکستان آ گئے، پھر لاہور میں بطور مربی خدمت کی توفیق پائی۔ یہاں بھی مختلف مواقع پر جلسے پہ آیا کرتے تھے، پرائیویٹ سیکٹری دفتر میں خدمات میں جلاتے رہے مختلف۔ 1991 سے نصرت آرٹ پریس کے مینیجر کے طور پر خدمت کی توفیق پائی۔ پھر کچھ عرصے سے اسٹروک کی وجہ سے بیمار تھے تو ریٹائرمنٹ بھی لے لی انہوں نے۔ اللہ تعالیٰ ان سے رحم المقصود کا سلوک فرمائے، درجات بلند کرے، اور ان کی ایک بیٹی ہے اس کو بھی صبر و حوصلہ عطا فرمائے، اہلیہ کو بھی صبر و حوصلہ عطا فرمائے۔
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر